تو آپ اس سوال کا، اس اعتراض کا جو یہ ملحدین ہیں جو قرآن کا مذاق بنا رہے ہیں، جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی عربی دان جو ہے وہ آیت بنا سکتا ہے، سورت بنا سکتا ہے، تو اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. یہ ملحد جو ہیں اسلام کو ریسرچ کرتے ہیں اپنے طور پر، اور ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر سے ایسی عبارتوں کے اندر خرابی پیدا کی جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ گمراہ ہوں اور وہ الحاد کی طرف چلے جائیں اور دین اسلام سے دور ہو جائیں. کہ ملحد کہے کہ شیعہ بھی تحریف کا قائل ہے اور سنی بھی تحریف کا قائل ہے، یہ تو پھر ملحد کا الزام ہوا. اب ملحدین کے اس الزام میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ شیعہ تحریف کا قائل ہے. تو ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ جس قرآن مجید کو مسلمان مقدس کتاب کہتے ہیں، وہ قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید اور جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا اس کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل اور جامع ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خود مسلمان جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور تحریف قرآن کی روایات وہ الزام لگاتے ہیں مکتبہ تشیع اور مکتبہ اہل سنت دونوں میں موجود ہیں. تو جب قرآن خود تحریف شدہ ہے اور قرآن کے اندر خود مسائل ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، ایک سچا مذہب ہے، جب خود ان کے پاس ایک جامع کتاب نہیں ہے اور اس جامع کتاب کے برعکس ان کے پاس احادیث خلاف ہیں جو تحریف قرآن کو شو کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ملحدین کو کیا جواب دیں گے؟ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان تھے، مشرف با اسلام تھے، لیکن بعد میں وہ کمیونسٹ بن گئے، بعد میں وہ ملحد بن گئے اور اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر دین اسلام پر اعتراضات اٹھائے. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا واضح ہے کہ جو ملحدین اور جو دیگر مذاہب ہیں جو ان کے دین اسلام پر اعتراضات ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. اور ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے اپنے چینل پر، وہ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز ہیں، کیونکہ آپ ہی ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان قبلہ کو، ان علامہ صاحب کو ہمارے چینل پر ہمیشہ بلاتے رہا کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے چینل سے جو ہے یہ حضرت جو ہیں آئیں اور دین اسلام کے جو اہم ترین موضوعات ہیں اس پر ڈسکس کریں. تو ہم نے آپ کی اس خواہش کو الحمدللہ پورا کر دیا ہے، اور آپ کے ہر دل عزیز، ہمارے ہر دل عزیز مکتبہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے ایک قداور شخصیت، ایک نامور عالم دین، میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر. الحمدللہ. تو قبلہ چونکہ یہ میں نے جو بات کہی کہ عوام خود چاہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں اور کوئی بھی اسلامی جو ٹاپک ہو اس کو ڈسکس کرتے رہا کریں، کیونکہ عوام جو ہے وہ بیتاب ہوتی ہے. جب بھی میں اپنے چینل پہ کوئی پوسٹ لگاتا ہوں یا آپ کے چینل پہ بھی کوئی پوسٹ لگتی ہے، یہ پوڈ کاسٹ نشوی صاحب کی کب آئے گی، لوگوں کا انتظار ہوتا ہے، لوگوں کا بس نہیں چلے، وہ کہتے ہیں بس یہ ابھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے اگلے دن اپلوڈ ہو جائے. حالانکہ کچھ ٹیکنیکلی معاملات ہو جاتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ کو ایڈٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ عوام کی اس بیتابی اور اس بے چینی کے متعلق کیا کہیں گے؟ محبت ہے ان کی، اور یہ ان کی محبت مجھ سے نہیں ہے، آپ سے بھی نہیں ہے. یہ محبت علم سے ہے، آگاہی سے ہے، معرفت سے ہے، ماشاءاللہ، اور در حقیقت خدا سے محبت ہے، ماشاءاللہ. جس محبت کا اظہار وہ اس صورت میں کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے صحیح بات. کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ان کے انتظار میں رہتے ہیں. لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بے شک، تو جو ان کا ذکر اس انداز میں کریں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آئے. ذکر تو سب کرتے ہیں، بالکل صحیح. لیکن یہ خدا نے توفیق دی ہے توفیق. کہ آپ لوگوں کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پہنچتی ہے، اور خدا کی محبت میں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے محبت کی جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. تو آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. اچھا، یہ جو اعتراضات ہیں یہ ملحدین کے ہیں، اور وہ غیر مذہب لوگ جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں آپ ہندوازم کی بات کر لیں، یہودیوں کی بات کر لیں، نصرانیوں کی بات کر لیں، عیسائیوں کی بات کر لیں یا بدھسٹ کی بات کر لیں، یہ ان کے اعتراضات ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس اسلام مخالف ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اکثر ایسے ملحدین بھی دیکھے جو اصلاح نہیں چاہتے، جو اسلام کے متعلق ایسے ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ تک ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے یہ پیڈ ورژنز لوگ ہیں. تو آج انہی کے اعتراضات کے لیے میں آپ سے سوالات کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ
قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے. قبلہ ان کا پہلا جو اعتراض ہے جو یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی سوشل میڈیا پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو سب سے مقدس کتاب ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جسے فرقان حمید کہتے ہیں، جسے کتاب اللہ کہتے ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو جب ملحدین اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ایک ملحد جو مسلمان تھا کافر ہو گیا اور پھر آج وہ مسلمانوں سے ڈیبیٹ کرتا ہے، اور وہ جب قرآن مجید کی آیات کھول کے اپنے چینل سے لوگوں کو سناتا ہے تو کہتا ہے اس قرآن میں ایسا کیا لکھا ہے اللہ نے، اللہ کا معاذ اللہ، یہ کیسا کلام ہے جسے کوئی انسان نقل نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے یہ قرآن جس میں یہ عربی لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، کوئی ایسی ایکسپیریمنٹل بات نہیں ہے، کوئی ایسی اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو کوئی دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہو. اور اس کے اندر، اس کلام کے اندر کوئی بھی اچھا عربی دان ہو وہ اس بات کو ریپیٹ کر سکتا ہے، وہ اس چیز کو نیریٹ کر سکتا ہے. تو آپ اس سوال کا، اس اعتراض کا جو یہ ملحدین ہیں جو قرآن کا مذاق بنا رہے ہیں، جو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی عربی دان جو ہے وہ آیت بنا سکتا ہے، سورت بنا سکتا ہے، تو اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. کہ ملحد کہے کہ شیعہ بھی تحریف کا قائل ہے اور سنی بھی تحریف کا قائل ہے، یہ تو پھر ملحد کا الزام ہوا. اب ملحدین کے اس الزام میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ شیعہ تحریف کا قائل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہاں ہمیں کچھ چیزوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. ایک ہم ملحد کہتے ہیں اور ان کے اعتراضات کی بات کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں باقی ادیان کا جو اسلام پر اعتراض ہے، یہودیت ہے، مسیحیت ہے، ہندوازم ہے، باقی جو بھی ان کا اعتراض. جو باقی ادیان ہیں وہ ملحد نہیں ہیں، جی جی، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ دیندار ہیں. جی جی جی. اور جو امیر المومنین نے فرمایا تھا نا، اما اخ لک فی الدین، یا وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، اس میں یہ سب شامل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ملحدین کے مقابلے میں تمام دیندار، وہ جس بھی دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں. تو ہمارا اگر ملحدین سے مقابلہ ہے تو یہ تمام دیندار لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اگر ہم اسلام اور باقی ادیان کی بات کرتے ہیں تو ایک الگ بحث ہو جاتی ہے کہ باقی ادیان، مسیحیت، یہودیت یا ہندوازم یا کوئی بھی اور دین اسلام پہ جو اعتراض کرتا ہے اس کا کیا جواب ہے. اور جہاں تک اس اعتراض کا جواب ہے، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قرآن جیسا قرآن لا سکتا ہے. تو یہ تو قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے کہ ہے کوئی جو اس جیسا قرآن لے کے آئے. وہ چیلنج کبھی بھی آج تک پورا نہیں ہوا. ہے کوئی جو اس جیسی سورہ لے آئے، ایک سورہ، پہلے تو قرآن، پھر ایک سورہ کوئی لا سکے، آج تک کوئی نہیں لا سکا ہے. یہ جو بیچارے مسکین لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لا سکتا ہے، ان کو قرآن کا چیلنج ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے. یہ ایسے مسکین بھی لوگ ہیں اور ایسے ہیں جو تھوڑے سے دیوانہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو صدر کہلاتے ہیں کہ میں صدر ہوں، میں جنرل ہوں، میں فلان ہوں. اور جب لوگ انہیں کہتے ہیں تو خوش بھی ہوتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو صدر الیکشن سے، پارلیمنٹ سے، فلان سے بنتا ہے، میں بن گیا ہوں. جی جی، ٹھیک ہے نا. اور جنرل بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، میں بن گیا ہوں. اس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ہنسا جا سکتا ہے. اور ان دیوانوں کی میں بات نہیں کر رہا، ایسے دیوانے ہیں. جی جی. وَإِلَّا کوئی آج تک قرآن کا جو چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورہ قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، کوئی آج تک نہیں لا سکا. اور اگر کوئی لا سکا ہوتا، دیکھیں دعویٰ کرنا تو الگ مسئلہ ہے کہ کسی دیوانے نے ادھر ایک دعویٰ کر دیا، کسی دیوانے نے ادھر ایک دعویٰ کر دیا. ان دعووں کو جو ان دیوانوں نے اب میں شاید لفظ دیوانہ پھر بھی کوئی بہتر لفظ ہو. جی جی. اب ان دیوانوں کو شاید اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن میرے حساب سے یہ دیوانہ بھی بڑا خوبصورت سا لفظ ہے اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے. وہ کسی کے اپنے زعم باطل میں یہ سورہ لے آیا ہے، کسی کے زعم باطل میں قرآن جیسا سورہ لے آیا ہوں. ان کو تو قرآن کا چیلنج ہی پتہ نہیں ہے کہ قرآن جیسا سورہ لانے کا مطلب کیا ہے. میں ابھی خود بھی نہیں بتا رہا، اور جو سننے والے آڈینس ہے وہ ذرا اگر تھوڑا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو خود لکھ لیں. صحیح بات. یہ کمنٹ میں ذرا لکھ لیں ابھی ہماری بات مکمل ہونے سے پہلے کہ قرآن کا یہ چیلنج کہ اس جیسا ایک سورہ لے آؤ، اس کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آئے نا کہ بھئی یہ کیا ہے، اس میں ہے کیا. جیسے یہ آپ نے اعتراض کہا نا کہ عربی میں ہی ہے نا، عربی قرآن نے یہ بھی نہیں کہا عربی میں اس جیسا لے آؤ، آپ اردو میں لے آؤ اس جیسا ایک سورہ.
آپ انگلش میں لے آؤ اس جیسا ایک سورہ، آپ فرینچ میں لے آؤ، یہ صرف عربی نہیں ہے، ہاں یہ چیلنج نہیں ہے کہ اس جیسا سورہ عربی میں لے کے آؤ، نہیں، قرآن کی صورتوں میں سے ایک سورہ جیسا کوئی سورہ لے آؤ، اپنی زبان میں لے آؤ. تو سب سے پہلے تو یہ عربی کا چیلنج نہیں ہے، ٹھیک ہے. عربی کی فصاحت و بلاغت کا چیلنج نہیں ہے، اگرچہ قرآن فصاحت و بلاغت میں بھی معجزہ ہے، کلام خالق ہے جو کہ تمام کلام مخلوق سے بالاتر ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے، مسلم ہے، لیکن قرآن کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ عربی میں لے کے آؤ، کسی بھی زبان میں لے کے آؤ. اور یہ جو دیوانے لے کے آئے ہیں، جی اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ پیش بھی کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم بھی ایک سورہ لے آئے ہیں، جی ان کے اس سورے کی عمر خود ان کی زندگی سے بھی کم ہے. یعنی یہ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ ان کے ہم فکر لوگ بھی اسے نہیں خریدتے. یعنی کوئی سورہ قرآن کا اس عنوان سے کہ یہ قرآن کے فلاں سورے کی طرح ہم پلہ، طرح نہیں کہوں گا میں، اس کا ہم پلہ ہے، اور قرآن کا جو چیلنج ہے وہ باطل ہو گیا اس لیے کہ یہ سورہ آ گیا ہو. بالکل صحیح. اس پر کوئی ایک سورہ ایسا جو 2 سال 4 سال 5 سال چلا ہو، 10 سال چلا ہو، یہ 1400 سال پہلے کا چیلنج ہے نا. ہم 1000 سال کی بات نہیں کر رہے کہ 1000 سال سے ایک چیز چلی بھی ہو اور یہ تمام ملحدین ہی کہتے ہوں کہ یہ ہے، یہ ہوئی نا بات، یہ دیکھو ہم لے آئے، قرآن کا چیلنج باطل ثابت ہو گیا. آج تک کوئی ایسا سورہ ملحدین کے پاس نہیں ہے. یہی چیلنج ثابت ہو گیا نا، لا سکتے ہیں لے آؤ نا، ایسا لے آؤ جسے مسلمان قبول کریں. اس کی بات نہیں کر رہا میں، جسے ملحدین ہی اپنے زعم باطل میں قبول کر کے کہیں ہاں یہ قرآن جیسا سورہ ہے، اور اس کی کوئی زندگی بھی ہو. مثلا ابھی ایک دیوانہ کہے اور اس دیوانے کو 1 ملین دیوانے لائک بھی کر لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے وہ اسٹیبلش کر لیں، وہ ریکارڈ کر لیں کہ بھئی قرآن ریکارڈ پر ہے کہ یہ قرآن ہے، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. جو ملحدین ہیں یا جو نان مسلم سے، وہ کہتے ہیں یہ ان کا کلیم ہے، حضرت کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور وہ حرف بحرف محفوظ ہے اور موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. بالکل صحیح. اس کے مقابل میں کون سی سورہ، کون سی آیا، کون سا قرآن جیسی کتاب موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ دیکھو اس چیلنج کے جواب میں یہ آیا ہے؟ یہ کہیں ہے نہیں. تو آپ جو کہتے ہیں اتنا آسان ہے کوئی بھی لے آئے گا، تو لے آتا نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے، اگر آپ نے چیلنج کیا ہوتا تو ہم لے کے آتے. قرآن نے چیلنج کیا ہوا ہے، اب لے کے آؤ. اور یہ چیلنج بھی اللہ کا ہے. ہاں وہ تو خیر اللہ رب العزت کا چیلنج. وہ تو نہیں مانتے اللہ کو نا. جی جی، اللہ کو اس لیے ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھیں، نہیں، ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اس سے نہیں ڈراتے ہے نا کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کرو. ہم نہیں، کوئی نہیں، یہی کلام ہے جس مرضی کا ہے. بالکل صحیح. اس جیسا لے آؤ نا، جس ہستی کا بھی ہے نا، انسان کا ہے. ہاں. آپ کی بقول انسان کا بنایا ہوا ہے، لے آؤ تم اس جیسا. ہم سارے جن و انس جمع ہو جاؤ، اور آج کل جن و انس اور ٹیکنالوجی اور اے آئی اور سب جمع ہو جاؤ، اس جیسا لے آؤ. بالکل صحیح. اچھا، اے آئی سے مجھے بات یاد آئی. چیٹ جی پی ٹی پہ آپ چلے جائیں، اے آئی کے پاس جائیں، تو اے آئی سے پوچھیں کہ سب سے مقدس اور جامع کتاب کیا ہے، تو اے آئی خود کہتا ہے کہ قرآن مجید. اے آئی خود کہہ رہے ہیں. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اے آئی کے کہنے کی جی جی، کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل. اس لیے کہ اے آئی کل دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. اگر ہم یہ کہلا دیں اے آئی سے، وہ کہیں جی جی. یہ سورہ جو ہے جی. وہ قرآن جیسا ہے، جی. تو اے آئی سے کہلایا جا سکتا ہے. جی. اے آئی انسان کی ایک پروڈکٹ ہے، اور اے آئی کو اس طرح ٹرین کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، اے آئی کو ٹرین اس طرح کیا ہے کہ آپ جو پوچھیں آپ کو وہ جواب دے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، جی، تاکہ آپ اس کو پیسے دیتے رہیں. بالکل صحیح. اگر اس کو چیک کریں، اے آئی آپ کو جو جواب دے گا وہ اور ہوگا، جو ایتھس کو جواب دے گا وہ اور ہوگا. وہ اور ہوگا. اس لیے کہ اس نے خوش کرنا ہے. بالکل صحیح. اس لیے فی الحال اے آئی کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. جی. ہم اے آئی کو اپنے خلاف رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی بھی مدد لے لو، لے آؤ قرآن جیسا ایک سورہ. اب یہ قرآن جیسا ایک سورہ کا مطلب کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں. میں شاید ابھی اس پوڈ کاسٹ میں آگے ہم کریں گے. جی جی جی. یہاں میں نہیں بتاتا، یہاں ہم الہدین سے کہتے ہیں کہ آپ صرف پہلے یہ ڈیفائن کر دیں نا کہ قرآن جیسا سورہ کا مطلب کیا ہے. بالکل صحیح. یہ ڈیفائن کریں گے، میں آپ کو سلوٹ کروں گا. کسی ملحد نے یہ صحیح ڈیفائن کر دیا، میں ابھی انعام رکھنے کا جی چاہ رہا تھا کہ میں کہوں اتنے لاکھ روپیہ میں دوں گا، لیکن پھر کوئی مسلمان بھی دے سکتا ہے اس کو. یہ صرف ڈیفائن ہونے سے ان کے پاس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس یہ ڈیفینیشن بھی نہیں ہے کہ قرآن جیسا سورت کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اس جیسے ایک چیز عبارت سی بنا لو تو کہیں یہ اس جیسا ہو گیا.
اتنی آسان بات نہیں ہے، بالکل صحیح. ہے نا. اتنا عظیم چیلنج جس سے 1400 سال تک جن ان سب عاجز ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے جو آپ خیال کر رہے ہیں اور آپ آج لے آئے ہیں. وہ پہلے بھی ہزاروں سال سے ایسے دیوانے آتے رہے ہیں، یہ چیزیں پیش کرتے رہے ہیں، اور وہ قبرستان میں دفن ہوتی رہی ہے. تو اس کو پھر آگے بالکل. ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ کہ یہ مطلب کیا، قرآن کے چیلنج کا کیا کیا مطلب. مطلب ہے. اچھا قبلہ، میرا ایک دوسرا بڑا اہم سوال ہے انہی ملحدین کے حوالے سے. یہ ملحد جو ہیں اسلام کو ریسرچ کرتے ہیں اپنے طور پر، اور ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر سے ایسی عبارتوں کے اندر خرابی پیدا کی جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ گمراہ ہوں اور وہ الحاد کی طرف چل جائیں اور دین اسلام سے دور ہو جائیں، جو خاص طور پر جو کچے ذہنوں کے مسلمان ہیں. اور یہ ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے یورپ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، کہ وہاں پہ چونکہ ماڈرنائزیشن کا دور ہے، وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف رائٹ ہے. جیسے اسلامک کنٹریز میں تو پھر بھی ایک اسلامک کلچر کی وجہ سے جو ہے لوگ مذہبی کسی حد تک معنوں میں نظر آتے ہیں، کلچرل وائز بھی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. تو وہاں اکثر لوگ ملحد ہو جاتے ہیں. تو ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ جس قرآن مجید کو مسلمان مقدس کتاب کہتے ہیں، وہ قرآن مجید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید اور جو جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا اس کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل اور جامع ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خود مسلمان جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور تحریف قرآن کی روایات وہ الزام لگاتے ہیں مکتبہ تشیع اور مکتبہ اہل سنت دونوں میں موجود ہیں. تو جب قرآن خود تحریف شدہ ہے اور قرآن کے اندر خود مسائل ہیں، تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے، ایک سچا مذہب ہے، جب خود ان کے پاس ایک جامع کتاب نہیں ہے، اور اس جامع کتاب کے برعکس ان کے پاس احادیث خلاف ہیں جو تحریف قرآن کو شو کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ملحدین کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ تحریف قرآن ہے یا نہیں، قرآن تحریف ہوا یا نہیں ہوا. یہ اگر ہمارا موقف لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے. اس کے ہمارے پاس دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے. قرآن اللہ کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے معجزے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے. صحیح. اس لیے تحریف ناممکن ہے. میں نے ابھی مختصر کہہ دیا، اس کو میں تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں اور ضرورت پڑی تو کر دوں گا. جی. جنہیں سمجھ میں آیا ان کے لیے یہ 2 جملے کافی ہیں. جی. آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ایمان ہے، قرآن میں تحریف ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے. رائے برابر بھی نہیں ہے. کوئی تحریف نہیں. کوئی تحریف نہیں ہے. لفظ بلفظ، حرف بحرف قرآن وہی ہے. قرآن میں ایک واو نکالنے کی خلیفہ سوم کے دور میں اموی تمام تر زور لگا، نہیں نکال سکے. ٹھیک ہے. یہ بھی تاریخ میں موجود ہے. حرف بحرف قرآن وہی ہے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہو گیا. یہ سنی کا عقیدہ بھی ہے، شیعہ کا عقیدہ بھی ہے. اب آپ کہیں کہ آپ ہم پر امپوز کریں کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہ ملحد کہے کہ شیعہ بھی تحریف کا قائل ہے اور سنی بھی تحریف کا قائل ہے، یہ تو پھر ملحد کا الزام ہوا. اب ملحدین کے اس الزام میں ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ شیعہ تحریف کا قائل ہے. جی. اگر وہ مسلمان قرآن کو سمجھتے ہوں تو ہم نے پہلے جو 2 جملوں میں کہا ہے کہ قرآن میں تحریف ناممکن ہے. ایک تو ویسی ناممکن ہے. جی. اس کے بعد خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. ہم حفاظت کرنے والے. تو جو دائرہ اسلام میں رہ کر کسی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے ہاں تحریف ہے، وہ در حقیقت خدا کے اس وعدے کا انکار کر رہے ہیں. تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ الزام شیعوں پر نہیں، یہ الزام خدا پر آ رہا ہے. یہ انکار شیعوں کے قرآن کا انکار نہیں ہے، یہ انکار قرآن کے معجزہ ہونے کا انکار ہے. یہ اگرچہ کچھ جہلا کی طرف سے مسلمانوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں کچھ ہماری طرف سے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اہل سنت تحریف کے قائل ہیں اور ان کے ہاں قرآن جو ہے محرف ہے اور یہ تمام اس کے دلائل. جی. تو آسان یہ ہے کہ ابھی کیا نظریہ ہے، شیعہ نظریہ کیا ہے، سنی نظریہ کیا ہے.
شیعہ نظریہ بھی یہی ہے، تحریف قرآن میں نہیں ہے، سنی نظریہ بھی یہ ہے کہ تحریف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ باہر سے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ بھئی قرآن میں تحریف ہے اس لیے کہ یہ روایات موجود ہیں۔ جی اس کا اگر جواب سمجھ میں آ سکے، کسی بھی، یہ صرف مکتب اہل بیت کے بارے میں ہے، جی 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 یہ مکتب خلفاء میں نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، کہ ہمارے ہاں روایت ہونے کا مطلب نظریہ ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی روایت جی کتابوں میں موجود ہے، سنت کی کتاب میں اگر کوئی روایت ہے تو اس کا جی مطلب یہ نہیں کہ اس روایت کے مطابق عقیدہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس ہم تحریف کی تمام روایات کو رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری ان روایات میں، کتابوں میں صحیح احادیث بھی آئی ہیں اور ضعیف روایت بھی آئی ہیں اور جھوٹی روایت بھی آئی ہیں، یہ تمام یا ان کی تعویل ہے جی یا یہ مسترد ہے۔ جی تو بات ختم ہو گئی۔ جی جو الزام ہے ملحدین کا کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے، جی یہ الزام ہی غلط ہے۔ ملحدین کے اس الزام کو کچھ مسلمان دہراتے ہیں، وہ یا نادان ہیں یا وہی ملحدین کے ہمکار ہیں۔ جی تو جب قرآن میں ان کا اعتراض کی اساس بنیاد یہی تھی نا کہ قرآن میں تحریف واقع ہوئی ہے، جی جی ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے قرآن میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے، شیعہ سنی سب اس کے قائل ہیں، سب کا یہ ایمان ہے، جی اور سب تک یہ قرآن متواتر پہنچا ہے، تواتر سے پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کچھ ابحاث اور ہیں، جی وہ جی اگر تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں، جی جن جی جن کو وہ بھی نہیں سمجھتا، ملحدین بھی ان کو نہیں سمجھتے ہیں، جی 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 اور ملحدین کے جو معاونین ہیں اسلام جی کے جی اندر جی وہ بھی ان باتوں کو جی 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 جو نہیں کیا سمجھتے اعلی کار ہے وہ ہاں نہیں سمجھتے۔ ہاں وہ بھی جو جی سہولت کار ہیں، اعلی جی کار ہیں۔ اچھا